ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مادہ جہد سے ہے. جہد سے مراد ہے کوشش کرنا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا، انتہائی جدوجہد کرنا، اور راستے میں کچھ مزاحم ایسی طاقتیں جو ہیں وہ ملیں گی تو ان طاقتوں کو زیر کرتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھنا. وہ طاقتیں شیطان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کے غلط رسوم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، اور باطل قوانین بھی ہو سکتے ہیں. تو ان سارے جو ہیں نیگیٹو فورسز ہیں ان کو زیر کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو، دین کے سفر کو، اپنی زندگی کو منظم کرنا، آگے بڑھنا، کوشش کرنا. عموماً جہاد کا لفظ جب عموماً سنتے ہیں عام طور پر تو اس کو مطلب اس کے سمجھنے میں بھی کافی زیادہ جو ہے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. عموماً جب یہ لفظ سنا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، شہید ہو جانا ہی جہاد ہے. لیکن جہاد کا جو مفہوم ہے وہ وسیع معنوں میں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے زندگی کو منظم کرنا، کوشش کرنا، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جہاد کرنا، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے میں لگ جانا. تو یہ جہاد کی ساری صورتیں ہیں، اور جہاد اور مجاہد میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں ہمارا جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، تو جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کو ٹھیک طرح سے جب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تو اس کے مطابق ہم خود بخود کئی طرح کے نظریات قائم کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ واضح ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں یہ ساری صورتیں شامل ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا ارشاد میں سامنے رکھتی ہوں کہ مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو. یہ ابو داؤد سے ہے. اب یہ ہے کہ زمانہ امن میں جان کے ساتھ جہاد سے کیا مراد ہے، یہ بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں نا تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو. زمانہ امن میں تو کوئی جان کا نذرانہ نہیں پیش کرتا نا، تو وہ زمانہ امن میں جان کے ساتھ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اپنے بدن کی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے فہم کو، اپنی فراست کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا. اور اس میں جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ جان کے ساتھ جہاد کرنے کے ضمن میں آئیں گی امن کے زمانے میں. پھر اس میں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا بھی ہے، وہ بھی انسان کوشش کرتا ہے تو سیکھتا ہے نا. پھر اسی طرح سے اس کو اگر کوئی قلم کے ساتھ لکھ کے کوئی اچھی بات آگے جو ہے اس کو وہ نشر و اشاعت کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے. قلم کے ساتھ وہ جہاد ہو جائے گا، زبان کے ساتھ جہاد ہو جائے گا، غرضے کے جسم کی جو ساری طاقتیں ہیں. پھر اسی طرح سے کہ زمانہ عمل میں اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد، یہی جیسے ہم اچھی کوئی بات کہتے ہیں، بتاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ زبان کے ساتھ جہاد میں آ جائے گا. اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا. اور اس جہاد میں وہ ساری صورتیں شامل ہیں. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جب نیکی کا حکم دیا، سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، اس کا نام ہی جو ہے وہ ہے آیت بر اسے کہتے ہیں. تو اس میں سارا نیکی کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے تم نے
جو ہے اپنے مال کو کس طرح سے لگانا ہے، وہ مستحقین جو ہیں ان کے اوپر لگانا ہے، تو پھر اس کے بعد دین کی سربلندی کے لیے بھی اس مال کو استعمال کرنا ہے. تو یہ ساری صورتیں جہاد کی صورت میں آ جاتی ہیں. پھر اس کی اہمیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ جہاد کی فضیلت کے بارے میں ہے. پھر قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نے مجاہدین سے بلندی درجات، مغفرت اور اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلندی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. پھر یہ ہے کہ جہاد کی نیت سے چند گھنٹے سفر کرنا روئے زمین کی ساری دولت سے افضل ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مجاہد جب تک جہاد میں رہتا ہے اسے مسلسل روزے رکھنے، مسلسل قیام کرنے اور مسلسل رکوع و سجود کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاص تعلیم ہے، خاص جو آپ نے تعلیم دی وہ کیا تھی؟ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپس آئے نا آپ، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، کیونکہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. اسی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یا اللہ ہم پناہ مانگتے اپنے نفس کی شرارتوں سے. اس کا ذرا تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا ہم غور کریں نا کہ کیوں اس کو سب سے بڑا جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، لمحہ فکریہ ہے کہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں. حالانکہ جنگ میں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں، اس میں جانیں بھی تلف ہوتی ہیں، آپ گھر بھی چھوڑتے ہو، مال بھی چھوڑتے ہو، اپنی مطلب جسم کی طاقتیں بھی لگا رہے ہو. تو اس سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد کو کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، یہ والا نقطہ، تو یقین کریں ہم بہت ساری جو ہے نا مسکنسیپشن سے بچ جائیں، اور ہم سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر خود کنٹرول کرنا سیکھیں. کیونکہ جتنی دیر تک ہمارا اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہوگا تو ہم نہ دنیا کے کوئی کام کر سکیں گے نہ آخرت کے کام کر سکیں گے. اگر ہمیں اپنے جذبات کے اوپر ہی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اگر ہم اپنی جو ہمارا دل کرتا ہے یا جو ہماری مرضی کرتی ہے اور ہمیں خواہش نفس جس طرف ابھار لیتی ہے اور وہ سامنے آ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے خواہش نفس، اور ہم اس کی مانتے ہیں، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں؟ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو دنیا کے کام بھی جو ہے جتنی دیر تک اپنی ٹریننگ نہ کی جائے اتنی دیر تک دنیا کے کام بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑے بڑے جو مقاصد ہیں وہ اپنے آپ کو منظم کیے بغیر، اپنے جو ہے نفس کو تربیت کیے بغیر وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے. اس کے لیے سخت محنت، جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے. مثلاً جو نفس ہے وہ آپ کو اکسا رہا ہے کہ میں نے اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، یعنی سردیوں کا موسم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے یا کیا ہے، تو اپنے نفس کو اس چیز کے اوپر پابند کرنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. پھر یہ تو ایک فرائض ہے نا. پھر اسی طرح سے اور ہے، قرآن جو ہے سمجھ کے پڑھنا ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے. ہم اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو تاکہ ہمیں وہاں سے ہدایت ملے. تو اب یہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے، تو ہم نہیں یہ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح دنیا کے معاملات دیکھ لیں. جب بچوں کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں وہ تو کیا وہ محنت نہیں کرتے؟ کیا وہ کوشش نہیں کرتے ہیں نا؟ ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں،
کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا مال لگاتے ہیں، کتنی صلاحیتیں لگاتے ہیں. تو دین کے لیے ہمارے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ وقت ہوتا ہے، نہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کا ہم خود کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن کئی دفعہ یہ جو ہدایات ہیں ان کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، اس سے ہم نے سیکھنا ہے اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے. ورنہ بیان تو بیان ہے، بیان کر کے ہم چلے جائیں گے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بیان تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں، یہ میں نے یا ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اور کوشش کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے کوششیں کی، جب انہوں نے جہاد کیا، اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لگایا، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ آپ کو علم ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں. اب یہ ہے کہ اللہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو سب سے بڑا جہاد کہا. پھر اس کے بعد ہے نسائی میں ہے کہ مجاہد، یہ حاکم سے اب میں پڑھ رہی ہوں، مجاہد اور شہید فرشتوں سے افضل ہیں اور قیامت کے روز بلا حساب جنت میں جائیں گے. کہ انسان کرے تو صحیح، کوشش تو کرے. اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی تاکید کی ہے کہ تم کوشش تو کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جنت تمہاری منتظر ہوگی. پھر ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت گھر شہید کے لیے ہوگا. تو یہ کوشش شرط ہے. پھر جہاں پر یہ فضیلت ہے، اسی طرح سے ترک جہاد کا جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. دونوں پہلو بتا دیے کہ اگر تم کوشش کرو گے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے، اور اگر تم نے کوشش چھوڑ دی تو اس کی یہ تمہارا حال ہوگا. اب ترک جہاد کا کیا ہے کہ جب تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک وہ دور نہیں کرے گا جب تک تم جہاد شروع نہیں کرو گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اس کو بھی آپ آج کل کے وقت کے تناظر میں دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم آرام طلبی کے عادی ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو آرام طلب بنا دیا ہے، اور یہ ہے کہ مشقت والی زندگی اور کوشش والی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں مفقود ہوتی جا رہی ہے. پھر ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ عنقریب تم پر غیر مسلم اقوام اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانا کھانے والے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. عرض کیا گیا کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تعداد میں تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ندی میں بہنے والی جھاگ سے زیادہ نہ ہوگی. اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف پیدا کر دے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ بھی کلیئر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، یا آج حرف بر حرف صحیح ثابت ہو رہی ہے. آج کل مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کا وقار وہ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ جہاد چھوڑ دی ہے، کوشش چھوڑ دی ہے، غیروں پہ تکیہ ہے. تو اس چیز کی طرف بھی ہم نے غور کرنا ہے، اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ ٹرین کرنا ہے. پھر جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ مسلمانوں کا کانسیپٹ جو ہے نا اس بہت صحیح طرح سے اس کو وہ پیش نہیں کرتے، اور مسلمانوں کو غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. اگر کوئی چند لوگ اس طرح کوئی دشمن کے ایجنٹ کے طور پہ کوئی کالی بھیڑیں کوئی ایک اس طرح کو کچھ کرتی بھی ہوں گی، جو کہ میرا ذہن نہیں مانتا کہ کوئی مسلمان جو ہے مسلمان کے اوپر بم چلائے یا گولے چلائے، میرا تو ذہن نہیں قبول کرتا. میں تو بالکل اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی مسلمان حالت ایمان میں کسی دوسرے کے اوپر کسی چھوٹی سی بات پہ وہ گولے چلا دے گا یا بم چلا دے گا. یہ دشمنی ہے جو کرواتا ہے، اور مسلمانوں کو وہ آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا سجن ہے. اس کی پہچان ہونی ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی پہلے جنگیں ہوئی ہیں اس کی کیا وجوہات تھیں. یہ جنگ عظیم، جنگ دوئم اور باقی بھی جو بھی ہوئیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہی نا کہ دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، دوسروں کے اوپر مذہبی جو ہے وہ جبر جو ہے وہ کرنا. تو اس سے کیا ہوا
کہ مسلمانوں کو کہ مطلب یہ کیا کچھ نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ اس کے لیے تو پورا ایک بہت ٹائم چاہیے، لیکن آپ مختصر طور پہ تو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر مسلمانوں کے اوپر مظالم نہیں ہوئے اور ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں. اور اس میں مسلمانوں کو مل کے کچھ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو دوسری طاقتیں ہیں ان کا وہ مقابلہ کر سکیں. یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ اس سے ہماری پوچھ ہوگی. اس سے آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں، ان سے اچھی مثال تو کہیں سے مل ہی نہیں سکتی نا. ہمارے سامنے ان کی مثال جو ہے وہ بہترین ہے، آئیڈیل ہے. کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مکہ مکرمہ میں، تو کیا ہوا کہ 13 سال تک، جتنی دیر تک مردان کار تیار نہ ہوئے اور جتنی دیر تک وہ آپ کے جو ساتھی تھے ان کی ٹریننگ نہ ہوئی، تو آپ نے خاموشی سے تبلیغ کی، مردان کار تیار کیے، اور وہ مخالف قوتوں کی جو بھی زیادتیاں تھیں وہ سہیں. اب جب ان لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو پھر کیا ہوا؟ وہ آپ سب جانتے ہیں کیسے بلال حبشی کے ان کے اوپر کیسے مظالم ڈھائے گئے، پھر آپ کے صحابہ کرام کے اوپر کس طرح سے انہوں نے زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی. تو پھر ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں، وہاں پر بھی وہ چین سے نہیں آپ کو جو ہے وہ رہنے دیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ حکم دیا تھا نا کہ اب یہ آپ لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ قتال کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ سورۃ حج کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی کہ ان کے ساتھ آپ جنگ کرو. مسلمان کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی جان مال اور عزت کے اوپر حملہ کرے. مسلمان جو صحیح مسلم ہوتا ہے اس کی تو خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ رکھنے جا رہی ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یعنی خود سے یہ ہے کہ مسلمان کا یہ مطمع نظر نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے وسائل کے اوپر وہ قبضہ کرے یا کسی کے اوپر زیادتی کرے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے، ان کے جائیدادوں سے، ان کے وطن سے، ان کے اموال سے انہیں نکالا تھا، انہیں ہجرت کرنی پڑی تھی، ان کے وہ قتل کیے گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی. پھر ایک اور کیا مقصد ہوتا ہے جہاد اسلامی کا، کہ وہ لوگ جو کہ ظلم کے نیچے پس رہے ہیں اور جن کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ان کی داد رسی کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا فرما. کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اس وقت مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی داد رسی کریں. اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح سے مطلب بہت غلط قسم کے تصورات پیش کیے جاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ بزور تلوار جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، اور اس طرح کے تصورات جو کہ بالکل سراسر غلط ہیں. کیونکہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے وہ اسلام قبول کرے اور جس کا چاہے وہ نہ قبول کرے. ہاں، لیکن جب اسلام کے دائرے میں انسان آ جائے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر اسلام کے تقاضے نبھائے. جیسے اسکول یا کالج میں داخلہ لینے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول کے یا کالج کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرے. تو یہ اس طرح کے جو غلط کانسیپٹ ہیں ان کو بھی اپنے دل سے، اپنے دماغ سے نکالنا انتہائی ضروری ہے. اچھا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید ہدایات ہمیں دی ہیں، وہ بھی ہم جو ہے ان کا بھی تھوڑا سا تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے جو ہے اپنی تربیت کے نکات میں انہیں شامل کر سکیں. فرمان ہے کہ جہاد کے لیے جدید ترین سامان حرب اور تربیت یافتہ فوج مستقل تیار رکھیں، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ
اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ایسے دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے تناظر میں، مطلب یہ قرآن تو مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک ہے نا، قیامت تک کے لیے ہے نا یہ تو ہدایت۔ تو اب اس وقت تو تیار گھوڑے تھے کہ جو تیار رکھنے چاہیے، اور سامان حرب آج کل کے حساب سے جو آج کل کا جدید جو ہے سامان حرب ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جو مخالف قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کو ترن والا سمجھ کر ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ روا رکھ سکیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ فرض ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عام حالات میں جو جہاد ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر حکومت اعلان کر دے تو یہ پھر فرض عین بن جاتا ہے۔ پھر ہر ایک کے لیے جو نوجوان ہے یا جو بھی سویلین ہے ان کو بھی پھر جہاد میں نکلنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی ارباب اختیار سے، باقی تو یہ ہے کہ ہم عرضی کر سکتے ہیں کہ انفرادی سطح پر بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں کہ وہ سخت جان بنیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت دی تھی، گھوڑ سواری کی، تیر اندازی کی، اور اس طرح سے آپ کی تربیت کی تھی۔ اور چند سال پہلے ہمارے ہاں بھی یہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ جہاں پر یہ شوٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی تھی۔ اور آج کل ایک عجیب نظام ہے کہ جو ہیں مجرم لوگ ہیں ان کے پاس تو سارا اسلحہ ہوتا ہے، سارا اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از دیئر، لیکن جو مسلمان ہیں نا، جو امن پسند شہری ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آ کے ان پہ حملہ کر دیں اور ان کی جان تلف کر دیں۔ اپنی دفاع کے لیے اس طرح سے اپنا انتظام کر کے رکھنا کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے سوچنا ہے، ایک سوچنے کا پہلو ہے، ایک نقطہ ہے۔ یہ فرمان الہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور یہ ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر عطا فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ صف آیت نمبر 10 تا 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ فرماتے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارا دین، تمہاری امانتیں اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر دشمن پر حملہ کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تو فرماتے، اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیری توفیق سے ہی میں چلتا پھرتا ہوں، تیری مدد سے ہی حملہ کرتا ہوں، اور تیرے سہارے پر ہی میں لڑتا ہوں۔ یہ ابو داؤد سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان اس طرح میدان جنگ میں اترے اور جب بھی اسے کوئی مقابلہ پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دعائیں کرے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ مضبوط کرے، تاکہ وہاں سے اسے طاقت ملے، ہمت ملے۔ پھر ہے کہ حصول کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، امید ہے کہ اس طرح تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 ہے، جس کا میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہے کہ اس وقت پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا حوصلہ بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو توانائی اور طاقت ملتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اور بھی کچھ احادیث ہیں اس راہ میں، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر عورتوں کا جہاد کیا ہے، خواتین نے یہ پوچھا، تو پھر اس کے بارے میں بھی کلیئر کیا گیا کہ خواتین کا جو ہے، خواتین کے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں عورتیں اگر قرآن پاک پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، سکھاتی ہیں، کوئی ان کے گھر والے اگر جہاد پر جاتے ہیں ان کی وہ مدد کرتی ہیں، اپنے گھر کو سنبھال کے رکھتی ہیں، تو عورتوں کا وہی جہاد ہے۔ اور ایک حدیث کو میں سامنے رکھتی ہوں اس کے تاکہ یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں
سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کا جہاد حج ہے، یعنی اگر خواتین حج کرتی ہیں تو انہیں جہاد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جہاد یہ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جو کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں نا قتال فی سبیل اللہ، ورنہ تو ہر کوشش جو ہے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے، وہ میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کو۔ پھر ہے کہ یہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کس طرح سے خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے اپنا خدمات پیش کرتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، اور اس طرح سے ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ کوشش سے عبارت ہے، اور کوشش کے بغیر کبھی بھی انسان جو ہے اپنی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم زندگی میں کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں، اور ہمارے مقاصد جو ہیں وہ اونچے ہوں، ہماری سوچ اونچی ہو، ہمارے مقاصد اونچے ہوں، ہم کاموں میں سے افضل کاموں کو ترجیح دیں۔ اور سب سے افضل کام کیا ہے؟ آپ خود سے سوال کریں کہ سب سے افضل کام کیا ہے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کس کام کے لیے لگائی؟ آپ کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، اور موقع محل کی دعائیں پڑھنا سنت ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، صبح شام کے اذکار کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، وہ تو ہماری مطلب زندگی میں رچ بس جانی چاہیے یہ چیزیں۔ لیکن اچھا اخلاق ہونا آپ کی بہت بڑی سنت ہے، اور اس کا وزن جو ہے قیامت والے دن میزان پہ بھاری ہوگا، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو آپ کی سب سے بڑی سنت ہے، اپنے پوری زندگی کس کام کے لیے لگا دی؟ دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، مختلف قسم کے جو غلط تصورات تھی ان کی بے کنی کے لیے لگا دی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام۔ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔